ہم 80% ہیں. یہ مخصوص 13% وہابی کا طبقہ سیاست دانوں میں اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ گیا. ہمارے علماء مشائخین بڑے صالح ہیں، نیک دل ہیں، خلوص ہوتی ہے ان میں، للہیت ہوتی ہے، دین کا جذبہ ہوتا ہے، خدمت دین کا جذبہ ان کے دلوں میں ہوتا ہے. وہ سیاست کو شجر ممنوعہ سمجھ کر اپنی خانقاہوں میں بیٹھ گئے، اپنی درسگاہوں میں بیٹھ گئے. میدان خالی دیکھا تو اس 13% وہابی کے طبقے نے جو وہابی تحریک سے جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں نے اقتدار کی ساری کرسیوں پر قبضہ کر لیا. ہمارے علماء دیکھتے تو رہے، مشائخین محسوس تو کر رہے تھے لیکن اپنے کاموں میں مصروف رہے. کوئی درسگاہ سے باہر نہ آیا، کوئی خانقاہ سے باہر نہ نکلا. پیارے، جب انہوں نے ہر طرح کی مضبوطی حاصل کر لی اور باب اقتدار کا قرب حاصل کر لیا، مسلم مینارٹیز کو مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت نے جو سہولتیں فراہم کرائی اور ان کی فراہمی کے لیے جو شعبے بنائے ان سارے شعبوں پر ان کا تسلط ہو گیا. پھر بھی ہم کچھ نہ بولے، پھر بھی علماء درسگاہوں میں رہے، مشائخین اپنی خانقاہوں میں رہے. پیارے، یہ ان کا پروگرام آگے بڑھتا چلا گیا اور ایک وقت وہ آیا کہ وہ اوقاف، وہ وقف جائیدادیں جس کی حفاظت کے لیے وقف بورڈ سرکار نے بنایا. یہاں 2 ہی طرح کا وقف بورڈ ہے، ایک شیعہ وقف بورڈ ہے، ایک سنی وقف بورڈ ہے. اس لیے ایصال ثواب کا عقیدہ 2 ہی فرقوں میں ہے، یا تو سنیوں میں ہے یا شیعہ میں ہے، اور زمینیں وقف کی جاتی ہیں ایصال ثواب کے لیے. ایصال ثواب کے لیے زمینیں وقف کی جاتی ہے تاکہ ہمیں ثواب ملتا رہے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جس فرقے میں، طبقے میں ثواب کا کوئی تصور ہی نہ ہو اس قوم نے کوئی جائیداد وقف نہ کیا ہوگا. اسی لیے اس وقت حکومت نے 2 بورڈ بنائے. ایک کا نام رکھا سنی وقف بورڈ، ایک کا نام رکھا شیعہ وقف بورڈ. اور پیارے، شیعہ حضرات اپنے یونٹی اور اتحاد کی وجہ سے، نظم و ضبط کی وجہ سے آج تک شیعہ وقف بورڈ میں کوئی غیر شیعہ داخل نہیں ہو سکتا. لیکن پیارے، عجیب حیرت کی بات ہے کہ سنی وقف بورڈ آج ایک ایسا وقف بورڈ بن کر رہ گیا ہے جہاں چپراسی سے لے کر چیئرمین تک ایک بھی سنی نہیں ہے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ سنی وقف بورڈ ہمارا تھا لیکن ہمیں کہیں نمائندگی نہیں دی گئی. چپراسی تک سنی مسلمان نہیں ہے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے قوم کے اکابر حضرت علامہ ثقلین میاں صاحب قبلہ پیلی بھیت سے تشریف لے آئے. ہم ان کا بریلی شریف سے تشریف لائے. ہم ان کا تہہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں اور صمیم قلب سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کرتے ہیں کہ حضرت، آپ حضرات کی آمد سے ہمیں وہ برکتیں ملتی ہیں کہ ہم نے جو پروگرام اٹھایا ہے انشاءاللہ مولا تعالی ہم اپنے حقوق کو حاصل کریں گے. میں عرض کر رہا تھا کہ سنی وقف بورڈ میں کوئی بھی سنی نہیں ہے. ہم آج اس میدان میں یہ درد لے کر آئے ہیں کہ بھارت میں ایک قوم سنی بھی رہتی ہے. ارے ہم کسی کا حق تو نہیں مانگتے لیکن جو ہمارا ہے اسے ہمیں تو دے دو. ہم حکومت سے یہ مانگتے ہیں، یہ نہ سمجھ لے کہ ہم کسی اور سے مانگتے ہیں. غوث و خواجہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ کسی کے در پہ جب عیسائی نہیں کرتے، ان کے سر جھکتے ہیں تو اپنے بزرگان دین کی چوکھٹ پر جھکتے ہیں. ہم حکومت ہند سے ریاستی حکومت اور مرکزی حکومت کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ سنی وقف بورڈ ہمارا ہے.
ہمیں دیا جائے، لیکن پیارے اس پر بھی تسلط ہو گیا، تب بھی ہمارے مشائخین خانقاہوں سے نہ نکلے۔ دل میں دکھ تھا، درد تھا، پریشان تھے، لیکن نکلے نہیں۔ لیکن پیارے ایک وقت وہ آیا، آج کا وقت، کہ جب انہوں نے وقف بورڈ میں اپنا پورا تسلط قائم کر لیا، تو اس کے بعد انہوں نے وقف بورڈ کو اپنا ہاتھ کا ہتھیار بنا کر، قانون کا سہارا لے کر ہماری مسجدوں پر، مدرسوں پر، خانقاہوں پہ قبضہ شروع کر دیا۔ بے شمار ایسی مسجدیں ہیں جس کو وقف بورڈ کے ذریعے سنیوں کے ہاتھوں سے چھین لے گی۔ یہ ظالمانہ عمل وہ عمل تھا جس نے خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہر مشائخ کو تڑپنے پہ مجبور کر دیا۔ یہ اقدام وہ اقدام تھا جس سے درسگاہوں میں بیٹھے ہمارے علماء بے چین ہو گئے اور ان کو مستقبل تابناک نظر آنے لگا کہ اگر یہی حال رہا تو نہ ہمارے کوئی ادارے محفوظ ہیں، نہ ہماری مسجدیں محفوظ ہیں، نہ ہمارے مرکز محفوظ ہیں۔ ان کے ظالمانہ اقدام نے ہم سب کو بے چین کر دیا، اور آج ہم سب خانقاہوں سے نکل کر باہر آ گئے کہ سنی قوم 80% ہے بھارت میں، اس سنی قوم کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ 60 سال ہم نے انتظار کیا، لیکن ہمیں کسی شعبے میں حق نہیں دیا گیا۔ تاریخ شاہد ہے، ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ اب ہم اعتماد کرنے کو تیار نہیں۔ ہمارے اکابرین نے 150 سال پہلے ان کو اپنی قوم ماننے سے انکار کرتے ہوئے ان کے پیچھے نماز نہیں، اس بات کا اعلان کر دیا تھا، اور 60 سال ظلم سہنے کے بعد آج ان اکابرین کے غلام یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب ہمیں ان کی قیادت قبول نہیں۔ کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیے، سنی مسلمان نظر نہیں آئے گا۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوگا۔ پیارے، ہم کسی کی مخالفت نہیں کر رہے، لیکن ذرا ہمارا درد بھی تو دیکھو۔ سچر کمیشن کی رپورٹ ہے کہ مسلمان غریبی ریکھا کے نیچے ہے، کمزور ہو گیا ہے مسلمان۔ اب بتاؤ، جب مسلمان نیچے ہو گیا ہے، 80% سنی مسلمان ہے، تو سب سے زیادہ غریب مسلمان کون ہوا؟ سنی مسلمان ہوا۔ تم کو رحم نہ آیا ہمارے غریب مسلمانوں پر؟ پہلے کچھ حقوق ان کو بھی دے دیتے، لیکن پیارے انہوں نے بھی ہمیں اپنی قوم نہیں سمجھا، انہوں نے بھی نہیں سمجھا، ہمیں ان سے شکوہ بھی نہیں ہے۔ ہم تو آج اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے حکومت ہند کے سامنے اپنا یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ سنی مسلمان بھارت میں 80% کی تعداد میں ہے۔ سنی وقف بورڈ کس کا ہے؟ سنی وقف بورڈ ہم سنیوں کے حوالے کیا جائے۔ آپ بتائیں، ابھی میمورنڈم پیش کریں گے، تب تائید کیجئے گا، ہم تو آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں۔ دوسری بات کہ جتنے بھی اقلیت سے متعلق شعبے ہیں، حج کمیٹی ہے، مینارٹیز کمیشن ہے، اردو اکیڈمی ہے، مولانا آزاد ٹرسٹ ہے، یہ وہ شعبے ہیں جو بھارت کے مسلمانوں کے فروغ کے لیے، ان کی امداد کے لیے، ان کی معاشرتی اور اقتصادی سدھار کے لیے یہ گورنمنٹ آف انڈیا نے دیے ہیں۔ ان شعبوں میں بھی ہمارے آبادی کے تناسب سے، یعنی 80% کے حساب سے ہمیں نمائندگی دی جائے، ہمیں نمائندگی ملنی چاہیے، تاکہ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے علماء، یہ ہمارے مشائخین ہم اعلان کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا قائد کوئی نہیں، اگر ہیں تو یہ ہمارے علماء ہیں، یہ ہمارے مشائخین ہیں۔